بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر علی بشر کیف بشر کے موضوع پر ہماری آج کی دوسری گفتگو ہے اور یہ جو فقرہ ہے یہ اصل میں ایک عربی شاعر نے مولا کی مدح سرائی میں بیان فرمایا کہتا ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے سنا ہے تم کہتے ہو کہ بھائی علی انسان ہیں بشر ہیں لیکن میں تمہیں کہتا ہوں علی بشر ہیں تو کیسے بشر یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کیسے بشر ہیں اور قرآن کریم کے اندر اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کبھی کبھار انسان ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر 40 افراد کی طاقت ہوتی ہے کبھی انسان ایک ہوتا ہے اس کے اندر 70 افراد کی طاقت ہوتی ہے کبھی ایک ہوتا ہے اس کے اندر 1000 افراد کی طاقت ہوتی ہے کبھی ایک ہوتا ہے اس کے اندر لاکھوں افراد سے مقابلے کی طاقت ہوتی ہے اور علی وہ ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین جنوں انس کی ساری عبادتیں بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تب بھی علی کی ایک ضربت کی برابری نہیں کر سکتے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا علی تو علی بشر ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ کیسے بشر ہیں اور علی مرتضی وہ ہیں کہ صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں جارج جرداق نے جب کتاب لکھی تھی وائس آف ہیومن جسٹس صوت العدالت الانسانیہ عربی زبان میں کتاب لکھی نہج البلاغہ کی شرح گویا اس کے اندر کی ہے اور مولا متقیان کے حالات کو بیان کیا ہے ایک مرتبہ وہ قم تشریف لائے لبنان کے عالم دین ہیں قم تشریف لائے قم میں آنے کے بعد جب انہوں نے اپنا لیکچر دیا اور اپنی تھیسس پیش کی سب نے بڑا استقبال کیا لیکن ایک ہمارے استاد ہیں علامہ نجم الدین طبسی انہوں نے خود ہمیں ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جب میں اس کانفرنس کے اندر موجود تھا جارج جرداق نے تقریر کرنے کے بعد جب وہ نیچے اترے تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان سے جا کر کہا کہ آپ جو اتنے مولا کے قصیدے پڑھ رہے ہیں مولا کی اتنی شان بیان کرتے ہیں تو آپ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے تو جواب سنیے گا انہوں نے جواب دیا اور روتے روتے کہا افسوس کرتے ہوئے جارج جرداق نے کہا کیا تم اب تک یہ سمجھتے ہو کہ علی صرف شیعوں کے امام تھے علی کو سمجھنا ہے تو سمجھو کہ علی آفاقی انسان تھے ہر ملت اور ہر قوم جس طریقے سے جوش ملی آبادی نے کہا تھا ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین اس سے پہلے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں علی علی ابن ابی طالب ہر قوم اور ملت کے امام ہیں اور ایک ہی پہچان ایسی ہے کہ جو نبی نے چھوڑی ہے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق اے علی اگر کوئی اپنا ایمان چیک کرنا چاہے تو اس طرح سے چیک کر سکتا ہے اگر تجھ سے محبت رکھتا ہے تو مومن ہے
اور اگر تجھ سے دشمنی رکھتا ہے تو منافق ہے۔ علی صرف صاحب ایمان نہیں ہے، علی صاحب ایمان کی پہچان ہے۔ علی اور ہیں، دوسرے اور ہیں۔ اور کل کی گفتگو میں ہماری بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ غدیر سے پہلے بھی فرمایا جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا غدیر کے موقع پر فرمایا وہ کافر ہے، غدیر کے بعد بھی فرمایا جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ ہے کافر۔ اور باقاعدہ اس پر حدیث رسول موجود ہے جو صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں، تمام مقادیر فرقہ کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، علامہ سیوطی نے در المنصور میں لکھا، علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا کہ نبی نے شاہ فرمایا تھا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو آل محمد کے بغض کے ساتھ مرے گا وہ کافر مرے گا۔ اور یہ روایت بھی تمام ہی مقادیر فرقہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو 1000 سال کی عمر ملے اور وہ 1000 سال نمازیں پڑھتا رہے، 1000 سال تک روزے رکھتا رہے، 1000 سال تک عمرہ انجام دیتا رہے، صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان وہ ناحق شہید کر دیا جائے، لیکن اے علی تیری ولایت کے بغیر مارا ہو تو ساری باتیں منہ پر مار۔ یہ متفقن علیہ روایت ہے۔ علی ابن ابی طالب کا ایمان ایسا ہے، ہم تول نہیں سکتے علی ابن ابی طالب کو، کس معیار پر تولے ہیں؟ علی بشر کیف بشر، علی بشر تو ہیں مگر کیسے بشر ہے؟ ربہ فیہ تجلی و ظہر، کہ علی کے اندر رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، علی کے ایمان میں اور دوسروں کے ایمان میں فرق یہ ہے، اگر دوسرے ایمان نہیں لاتے تو کافر کہلاتے، اور اگر علی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تو خدا کہلاتے۔ علی نے سجدہ کر کے بتایا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کر کے بتایا ہے، نہیں میں کسی کا بندہ ہوں، کوئی میرا خدا ہے، کوئی میرا معبود ہے۔ تو علی کو دوسروں سے نہیں ملائیے، دیکھنے میں چلنے پھرنے میں علی بشر ہیں، لیکن کیسے بشر؟ جس کے اندر رب نے جلوہ کیا ہے۔ اور ہمیں ایک معیار ملتا ہے قرآن سے، ایک معیار ملتا ہے حدیث سے۔ حدیث نے کہا کہ جو علی کی محبت رکھنے والا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ دوسرا معیار ملتا ہے ہمیں قرآن سے، کیسے ایمان کو چیک کیا جائے۔ بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے ایمان پر بات نہیں کی جا سکتی، ہمیں کیا پتا کہ کتنا مومن ہے، ہمیں کیا پتا کہ کس لیول کا مومن ہے، اس لیے کسی کے ایمان پر بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو شاید کیمرہ چیک کر کے نہ بتائے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیوائس چیک کر کے نہ بتائے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی لیبورٹری آپ کو نہ بتائے کہ کس کے اندر کتنا ایمان موجود ہے، لیکن ایک لیبورٹری ایسی ہے جو خدا نے قائم کی ہے، اور خدا نے اس کا اعلان قرآن میں کیا ہے، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ جو لیبورٹری ایمان کو چیک کرنے والی ہے وہ میدان جنگ کی لیبورٹری، میدان جنگ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا مومن ہے۔ اگر واقعا اللہ پر بھروسہ ہوگا تو وہ صف اول میں نظر آئے گا، اور اگر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو بھاگنے والوں میں نظر آئے گا۔ کسی نے خوب کہا تھا جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ملتی جو ایسے ویسوں کو چلتی نہ ذوالفقار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ نعرہ حیدری۔ تو علی ابن ابی طالب کا ایمان اگر دیکھنا ہو میدان جنگ میں دکھائی دیتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، پروردگار نے فضیلت دی ہے بیٹھ جانے والوں کے اوپر ان افراد کو کہ جو جہاد پر جانے والے ہیں۔ تو علی سے بہتر کو جہاد کرنے والا نہیں، اور کیسا جہاد؟ صرف جنگ بدر کو اگر ہم دیکھیں، جنگ بدر پہلی جنگ ہو رہی ہے، اور یہ پہلی جنگ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، نہیں، خود علی کی بھی پہلی جنگ ہے۔ کسی کو کیا معلوم کہ علی کے اندر کیسے جوہر شجاعت موجود ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ کتنا فن شجاعت آتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کی پہلی جنگ تھی، نبی نے مسلمانوں کا علم دیا ہے تو علی کے ہاتھوں میں دیا۔ جی
جناب حمزہ موجود ہیں لیکن علم ملا ہے تو علی کو. جس طریقے سے کربلا میں حبیب موجود ہیں لیکن علم ملا ہے تو عباس کو. سن و سال نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون بڑا ہے اس کو علم دیا جائے، نہیں، کون رکنے والا اور ٹھہرنے والا ہے، جو جم کر مقابلہ کرنے والا ہے اس کو علم دیا جاتا ہے. تو حضرت حمزہ بھی تھے، جناب مولا متقیان بھی تھے، عبیدہ بن حارث بھی تھے، یہ بڑے بڑے شجاع افراد موجود تھے. جنگ بدر کی مارکے کے اندر قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے دو گروہ تھے جو مقابلے کے لیے آنے والے تھے. دو گروہ تھے، توجہ رکھیے گا. ابو سفیان کی سربراہی میں شام کی طرف تجارتی کاروان گیا تھا، وہ تجارت کر کے واپس مکہ آ رہا تھا، اور جب وہ مکہ پہنچ رہا تھا اس وقت انہوں نے مکہ والوں کو کہا مدینے کے مسلمان تیار بیٹھے ہیں ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، اس لیے تم بھی تیاری پکڑو. تو ایک طرف سے ابو سفیان کا تجارتی کاروان ہے، دوسری طرف سے ابو جہل کا جنگی لشکر ہے. دو لشکر ہیں، ابو جہل، ابو سفیان. قرآن کی آیت اتری، اے مسلمانوں ہم جانتے ہیں کہ ان دو لشکر میں سے تم کس لشکر کے مقابلے پر جانا چاہتے ہو. تمہاری خواہش یہ ہے کہ کوئی تجارتی کاروان تمہیں مل جائے جو نہتے لوگوں کا ہو، تم ان پر حملہ کرو گے، بہت مال غنیمت حاصل کرو گے. لیکن پروردگار نے شاہ فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشکل لشکر کا تم مقابلہ کرو. مسلمان ہاتھ جوڑ کر کہیں گے پروردگار ہم نہتے، ہم مظلوم، ہم غریب، ہماری تعداد کم ہے، کیوں ہمیں مشکل لشکر کے اندر مبتلا کرتا ہے؟ خدا کی طرف سے شاید آواز آئے گی، جب مشکلات میں تم پڑو گے تو مشکل کشا کو بھی پہچانو گے. مشکل کشا کی پہچان ہی مشکلات کے اندر ہوگی. اور کیا دیکھا کہ ابو جہل کا لشکر پورے ہتھیار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر آ رہا ہے. اسی لشکر کے اندر ابو سفیان بھی موجود ہے، بڑے بڑے پہلوان موجود تھے، سارے کے سارے جو مکے کے بڑے پہلوان تھے وہ سب جمع ہو گئے اسی ایک لشکر کے اندر. اور یہ علی کا کمال ہے. دوسروں کے اور علی کے جہاد میں فرق ہے. جب دوسرے مجاہد جہاد پر جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ جو کمزور سپاہی ہو اس پر حملہ کرو تاکہ زیادہ تعداد میں لوگ مارے جائیں. اور علی کی شان یہ ہوتی تھی، یہ دیکھتے تھے کہ کافروں میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے، اس کو پچھاڑا جائے. علی بڑے بڑے سورماؤں کے مقابلے پر جایا کرتے تھے. بھائی علی والے بیٹھے ہیں نا، محسوس تو کروائیں. تو علی مقابلے پر ہیں، سامنے سے ابو جہل کا اور ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے. یہ سب تیاری کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ ہتھیار موجود ہیں. 1000 کی تعداد یا کم سے کم 950 افراد کی تعداد لکھی ہے کافروں کی، اور مسلمانوں کی تعداد لکھی ہے 300 یا 313 کی، یعنی 3 گنا زیادہ تعداد ہے کافروں کی. صرف افرادی قوت زیادہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، افرادی قوت صرف زیادہ نہیں ہے، ہتھیار کی قوت بھی زیادہ ہے. مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے. صرف ہتھیار کی قوت زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس لباس جنگی موجود ہے، زرہ موجود ہے، ڈھال موجود ہے. مسلمانوں کے پاس وہ نہیں ہے. صرف لباس جنگی نہیں بلکہ جنگی سواریاں بھی موجود ہیں. ان کے پاس گھوڑے ہیں، مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں. صرف 3 گھوڑے تھے، باقی 70 اونٹ بیان کیے گئے ہیں. تو نہ جنگی سواریاں ہیں، نہ جنگی لباس ہیں، نہ جنگی اسلحہ موجود ہیں، نہ جنگی تعداد موجود ہے. ایک چیز جو مسلمانوں کے پاس ہے جو کافروں کے پاس نہیں، وہ یہ ہے قوت ایمانی ہے. ہائے ہائے ہائے، مسلمانوں کے پاس اللہ کے ایمان کی قوت ہے کہ جو کافروں کے پاس نہیں. پیغمبر نے پہلے مشورہ طلب کیا، اے میرے صحابیوں مجھے بتاؤ کیا تمہاری رائے ہے، ہم مدینہ سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں یا مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ لکھنے والے مورخین نے بہت چیزیں چھپانے کی کوشش کی. بعض نے ناموں کو چھپایا، بعض نے کارناموں کو چھپایا. بعض نے لکھا ہے کہ پہلا شخص کھڑا ہوا. اب پہلے کو سمجھ آئیے گا کون ہے. پہلا شخص کھڑا ہوا اور اس سے کوئی خوبصورت بات کی. کیا بات کی وہ بیان نہیں کی، کوئی بڑی خوبصورت بات کی. پیغمبر نے بعض کو سنا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ. کبھی ایسا ہوتا ہے استاد کلاس کے اندر لوگوں سے پوچھتا ہے، بچوں سے پوچھتا ہے کہ یہ جو موضوع لکھا گیا ہے اس موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے، اور جب وہ جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوشش تو ہوتی ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا جواب دیا جائے، لیکن کبھی استاد شاباش دے کر اور دعائیں دے کر بٹھاتا ہے کہ کیا کہنے ہیں، اور کبھی کہتا ہے بیٹھ جاؤ.
یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے. اور مشورے لینے کا استاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو شاگرد بتا رہے ہیں اس سے استاد سیکھ رہا ہے. نہیں، استاد مشورہ طلب کر کے یہ جانتا ہے کہ ان کا معیار کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے. جیسے استاد شاگردوں سے مشورہ لے کر اور رائے طلب کر کے ان کا لیول چیک کرتا ہے، اسی طریقے سے رسول اکرم نے اپنے اصحاب کا لیول چیک کیا. پہلا کھڑا ہوا، اس نے کچھ کہا، کیا کہا تاریخ نے بیان نہیں کیا، لیکن یہ لکھا ہے کہ کچھ بہت اچھا کہا، لیکن پیغمبر نے بٹھا دیا. پھر دوسرے میں کھڑا ہوا، اس نے بھی کچھ کہا، کیا کہا یہ بیان نہیں کیا، پیغمبر نے اس کو بھی بٹھا دیا. پھر ایک تیسرا کھڑا ہوا جن کا نام سعد ابن عبادہ تھا، جو انصار سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے جو کہا وہ تاریخ نے لکھا. پتہ چلتا ہے کہ پہلے دو نے جو کہا تھا وہ لکھنے کے قابل بھی نہیں تھا. سعد ابن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو مدینہ سے باہر جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ چاہیں تو مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم موسیٰ کے اصحاب کی طرح نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ آپ جائیے جنگ کیجئے، ہم انتظار کر رہے ہیں، جب فتح مل جائے گی تب آ جائیں گے. ہم محمد کے صحابی ہیں جو محمد کے ساتھ ساتھ رہیں گے. جنگ پر جائیں گے تو جنگ پر جائیں گے، اگر قلعہ میں بیٹھنا ہوگا تو قلعے میں بیٹھیں گے. اس لیے آپ جو حکم دیں گے ماننے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر نے فرمایا، شاباش سعد، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، پروردگار تمہیں کامیابی عطا فرمائے. تم نے جو یہ حوصلہ دکھایا ہے، ہم تمہارے مشورے پر عمل کریں گے. سعد ابن عبادہ کے مشورے کو مان کر پیغمبر نے بتا دیا، پہلے جو دو تھے وہ کچھ اور مشورہ دینے والے تھے. پیغمبر نے فرمایا، اے سعد، تم نے جیسا کہا ہے ویسے ہم جنگ کا آغاز کریں گے. باہر نکلے مدینہ سے، سامنے ابو جہل کا لشکر آ کر کھڑا ہو گیا. بڑے بڑے پہلوان اس کے اندر موجود ہیں. قریش کے بڑے بڑے سورما اور ماہر افراد کو ابو جہل اور ابو سفیان نے سب سے آگے کیا. جب یہ افراد آگے ہوگا، شیبہ ہے، عتبہ ہے، ولید ابن عتبہ ہے، یہ جب افراد آ گئے، انصار نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں موقع دیجیے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. جب انصار گئے، کافروں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینے والوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم قریش والے ہیں، قریش والوں ہی سے مقابلہ کریں گے. لائیے قریش کو پیش کیجئے. میں کہوں گا کمال ہو گیا. جب وہ حدیث سنتے ہیں کہ 12 امام ہوں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے تو کہتے ہیں وہ قریش میں سے تھے. اور جب میدان میں وہ للکار کر کہتا ہے کون ہے قریشی جو مقابلے پر آئے، تو کہتے ہیں ہم قریشی نہیں ہیں. نبی نے جن کو آگے بڑھایا اور جو قریش سے تھے وہ سب کے سب بنی ہاشم کے خاندان سے تھے، ابو طالب کے خاندان سے تھے. آگے بڑھے، جناب حمزہ آگے بڑھے، جناب عبیدہ بن حارث آگے بڑھے، مولا متقیان آگے بڑھے. مقابلہ ہوا. مقابلہ کیا ہونا تھا؟ حمزہ نے ایک ہی وار کے اندر واصل جہنم کیا. علی ابن ابی طالب نے ولید بن عتبہ کو ایک ہی وار کے اندر واصل جہنم کیا. اور کیا دیکھا کہ عبیدہ بن حارث ابھی مشغول ہیں عتبہ کے ساتھ جنگ کرنے کے اندر، یہاں تک کہ ان کو زخمی کر دیا گیا. تو علی ابن ابی طالب تلوار لے کر آگے بڑھے اور عتبہ کو بھی واصل جہنم کیا اور باپ کو بیٹے کے ساتھ ملا دیا. صرف 2 پہلوانوں کو علی نے نہیں واصل جہنم کیا. اس کے بعد قریش نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے پہلوان مارے گئے، اس کے بعد جو پہلوان بڑے ہیں ان کو بھیجا جائے. نوفل آیا، نوفل کو علی نے واصل جہنم کیا. طعیمہ آیا، علی نے واصل جہنم کیا. حنظلہ بن ابی سفیان آیا، علی نے واصل جہنم کیا. سعد عاص ابن سعید آیا، علی نے واصل جہنم کیا. ایک ایک کر کے پہلوان آتے رہے. مسلمانوں کی جانب سے صرف ایک ہی پہلوان جاتا تھا، ہر ایک کو واصل جہنم کرتا. یہ ہمارے نوجوان بچے بھی جانتے ہیں کہ بدر کی جنگ کے اندر جتنا سارے مسلمانوں نے مل کر کافروں کو مارا ہے، تنہا علی ابن ابی طالب نے اتنا مارا. بلکہ نہیں، سب نے مل کر 34 افراد کو مارا ہے، تو علی نے 36 افراد کو واصل جہنم کیا. اور ان 36 کے اندر بھی 21 افراد وہ تھے جو قریش سے تعلق رکھتے تھے. 21 وہ تھے جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے. اور قبیلہ قریش میں یہ اکثریت وہ تھی جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے.
اب سمجھ میں آیا کہ یہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کا معاملہ کیا ہے. بنی امیہ شروع سے لشکر کفار میں دکھائی دیں گے، بنی ہاشم شروع سے لشکر اسلام میں دکھائی دیں گے. اور میرے مولا نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں اے حاکم شام تو میرا مقابلہ کیا کرے گا؟ اگر تیری تاریخ ہم کھول کر سنائیں تو تیرے آبا و اجداد ہمیشہ اسلام کے مقابلے پر آتے رہے. تیرے آبا و اجداد نے نبی سے جنگ کی ہے، تو نے علی سے جنگ کی ہے. اللہ صلی علی محمد اور اسی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دعائے ندبہ کے اندر چھٹے سرکار کیوں اشارہ فرماتے تھے کہ اے علی آپ کو آپ کے حق سے محروم اس لیے کیا ہے احقادم بدریتم و خیبریتم و حنینیتم و غیرہن، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کینہ پایا جاتا تھا آپ کے بدر کے جو قاتل تھے اور آپ کے بدر کے جو مقابلے پر آنے والے تھے ان کی وجہ سے جو کینہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ آپ کا حق نہیں مان رہے تھے. خیبر میں جو آپ نے پچھاڑا ہے اس کی وجہ سے آپ کا حق نہیں مان رہے تھے. حنین میں جو آپ نے کارنامہ دکھایا ہے اس کی وجہ سے آپ کا یہ حق نہیں مان رہے تھے. میں صرف ان سے اتنا سوال کرنا چاہوں گا، علی نے جن جن کے اوپر تلواریں چلائی تھی کیا علی نے اپنی محبت سے اور اپنی چاہت سے چلائی تھی یا اللہ کے حکم سے چلائی تھی؟ بدر کے اندر مقابلہ کیا تو اللہ کے حکم پر، احد کے اندر مقابلہ کیا اللہ کے حکم پر، خیبر میں مقابلہ کیا اللہ کے حکم پر، خندق میں مقابلہ کیا اللہ کے حکم پر. اگر تمہیں لڑنا ہے تو علی سے نہ لڑو، اللہ سے جا کر لڑو. لیکن جس طریقے سے بغض پایا جاتا تھا قابیل کے اندر کہ حابیل کے قربانی کو اللہ نے قبول کیا، میری قربانی کو قبول نہیں کیا، تو غصہ تو اللہ پر ہونا چاہیے تھا لیکن اتارا حابیل کے اوپر. اسی طریقے سے قابیل کے ماننے والوں نے غصہ اللہ پر تھا، اتارا علی ابن ابی طالب پر. علی ابن ابی طالب کو حق سے محروم کیا گیا جبکہ وہ حق رکھتے تھے. اور میں ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بس اوقات ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اگر علی اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، اتنے بہترین تلوار چلانے والے تھے تو کیوں اپنا حق نہیں چھین لیا؟ دلیلیں بہت ساری ہیں، بہت گفتگو کی گئی ہے اس موضوع پر، لیکن آج میں ایک نئی دلیل دینے جا رہا ہوں. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 77. اس کو آج جا کر دیکھیے گا اور اس کے ترجمے کو پڑھیے گا، ایسے لگے گا جیسے کوئی شیعہ عالم کلام کر رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، شیعوں کی کتاب نہیں ہے. آپ مسجد سے اٹھا کر دیکھیے گا سورہ نساء آیت نمبر 77. ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو مکہ میں تھے تو کہتے تھے کہ رسول تلوار کیوں نہیں نکالتے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم تکلیفوں کے اندر ہے، رسول تلوار کیوں نہیں نکالتے، جنگ کیوں نہیں کرتے، کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ ہم نے ان کو کہا مکہ کے اندر تم تلواریں اپنی نیام میں رکھو، ابھی تم تلواریں نیام میں رکھو. معلوم ہوا مکہ میں مسلمان حق پر تھے لیکن تلوار نہیں اٹھاتے. کیوں نہیں اٹھاتے؟ توجہ، کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کیونکہ حکم خدا اور حکم رسول یہ ہے تلوار رکھی جائے نیام میں. اگر حق پر بھی ہو حکم آ جائے کہ تلوار رکھ دی جائے تو تلوار رکھنا ضروری ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا اے علی اگر 40 افراد تیرا ساتھ دینے والے ہو تو تلوار اٹھانا، 40 سے کم ہو تو تلوار نہ اٹھانا. علی ذوالفقار نکال سکتے تھے، حکم رسول کہتا ہے علی تلوار نہ چلانا. اور مزے کی بات یہ ہے اسی آیت کو دیکھیے گا واقعا لگے گا کوئی شیعہ کلام کر رہا ہے. کیا تم نے ان صحابہ کو نہیں دیکھا جو مکہ کے اندر مسلمان ہوئے ہیں، جب تکلیفیں سہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں اذن جہاد نہیں ملتا، اور یہی لوگ جب مدینہ پہنچتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جہاد پر جاؤ تو کہتے ہیں کہ ذرا جہاد پر جانا مشکل ہو رہا ہے. یخشون الناس کا خشیت اللہ، یہ ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہی لوگ مکہ میں کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دو ہم تلوار چلائیں گے، یہی لوگ مدینہ میں جب موقع ملتا ہے کہتے ہیں ہم تلوار نہیں چلا سکتے. مجھے تو تاریخ میں ایک ہی ایسی شخصیت نظر آئی، جب جنگ کرتے تھے تو جنگ سے بھاگ جاتے تھے، جب صلح کرتے تھے تو نبی کی نبوت پر شک کرتے تھے. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری،
نعرہ صفدری، نعرہ غدیری، نعرہ میسمی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ او نہ کہیں، محمد و آل محمد میں صلوات میں بخل نہیں کیجئے گا۔ اللہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، کفار دوڑتے دوڑتے مکے کی طرف آئے۔ جب یہ مکہ سے نکلے تھے تو سارے اہل مکہ کو یقین تھا کہ جتنی بڑی تعداد جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، آسانی سے یہ جیت کر آئیں گے، تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ فوراں سے کامیاب ہو کر آ جائیں گے۔ جو سب سے پہلا مخبر مکہ پہنچا، اس نے جا کر خبر دی اپنے گھروں میں صف اعضاء بجاؤ، ہم لٹ گئے، ہم مارے گئے، ہمارے لوگ قتل ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کن کی باتیں کر رہا ہے؟ لگتا ہے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ اس شخص نے آ کر آگے کہا کہ ہمارا بڑا بڑا پہلوان مر گیا، ولید مر گیا، عتبہ مر گیا، شیبہ مر گیا، حنظلہ مر گیا، نوفل مر گیا، سعید مر گیا، عاص مر گیا، سب کے نام لیتا گیا، کہا یہ مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا۔ مکے والے جمع ہو گئے، کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک قریب شخص موجود تھا، اس نے کہا کہ ذرا میرے بارے میں پوچھو اس سے کہ میں زندہ ہوں یا میں مر گیا۔ تو جیسے اس شخص کا نام لیا، کہا کہ وہ بھی مر گیا، وہ زندہ ہے۔ اس نے کہا دیکھتے نہیں زندہ موجود ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تیرا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے سب مر گئے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے پہلوان تھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو کس نے مارا؟ جب اب ابو سفیان آیا ہے لٹے ہوئے کاروان کے ساتھ، تو ابو سفیان نے آ کر ابو لہب کو کہا ہم مارے گئے، ہم بچھڑ گئے، ہم مر گئے۔ اس نے کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کچھ نہ پوچھو، بات کرنے کا مجھ میں دم نہیں ہے۔ کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا ایسا ہوا کہ تعداد دیکھنے میں تو بڑی کم لگتی تھی، لیکن جب ہماری جنگ شروع ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، ہمارے دائیں طرف سے بھی حملہ ہو رہا ہے، ہمارے بائیں طرف سے بھی حملہ ہو رہا ہے، آسمان سے بھی حملہ ہو رہا ہے، زمین سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص جو کافر ہی تھا بظاہر، وہ کھڑا ہوا، سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے تمہارا مقابلہ انسانوں سے نہیں تھا، خدائی طاقت سے ہو رہا تھا۔ اللہم صل۔ اور مجھے خدائی طاقت دکھانے والا تو صرف ایک ہی اس لشکر میں نظر آیا جس کو ید اللہ کہتے ہیں، جس کو لسان اللہ کہتے ہیں، جس کو عین اللہ کہتے ہیں، جس کو اذن اللہ کہتے ہیں، جس کو جنب اللہ کہتے ہیں، جس کو نفس اللہ کہتے ہیں۔ وہی ایک کبھی جگہ پر دائیں طرف آتا تھا اور واصل جہنم کرتا تھا، کبھی وہی بائیں طرف جاتا تھا، واصل جہنم کرتا تھا۔ بظاہر یہ لگتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت ہے، لیکن وہ علی تھے کہ جو چاروں طرف سے کافروں کو واصل جہنم کر رہے تھے۔ یہ علی کی جوش شجاعت تھی جو مسلمانوں کا بھرم رکھ گئی۔ اسی لیے جب علی کسی جنگ میں موجود نہ ہوتے تھے تو مسلمان جانے سے گھبراتے تھے، اب ہمارا کیا ہوگا، اس جنگ میں کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی، اس لیے جانے سے گھبرایا کرتے تھے۔ اور میں کہوں گا کہ اگر علی کے ساتھ کسی کو ملانا بھی ہو تو کم از کم ایسے کو تو کھڑا کرو جو کھڑا رہنے کے قابل بھی ہو۔ یا علی یا علی۔ یہ میرا جوش خطابت کا جملہ نہیں ہے، ابن ابی الحدید معتزلی جن کا میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے، بہت مشہور مورخ جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی، وہ یہ جملہ رقم کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں جو سب سے پہلے بزرگ تھے۔ کہتے ہیں کہ لم یرمی سہم قط، کبھی بھی اس نے ایک تیر بھی نہیں چلایا۔ یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، دلیل سے بات پیش کر رہا ہوں۔ کبھی ایک تیر نہیں چلایا، کبھی ایک نیزہ نہیں مارا، کبھی ایک تلوار نہیں چلائی، کافروں کے کسی شخص کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات، زخمی بھی نہیں کیا۔ پوری تفصیل بیان کرتے ہیں، لیکن تفصیل جب ان کی کسی نے سنی، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتا ہے کبھی کبھار جب سپاہی جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنگ پر مامور ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر جنگ کرتے ہیں، کافروں کو واصل جہنم کرتے ہیں، دشمنوں کو واصل جہنم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ مشورہ دینے والوں میں سے تھے، یہ مشیر خاص رسول اکرم تھے۔
رسول اکرم ان سے مشورہ لیتے تھے، اور آپ نے دیکھا کیسے مشورے دیے تھے انہوں نے، رسول اکرم ان سے مشورہ طلب کرتے تھے، اس لیے یہ مشیر خاص تھے۔ ان کے اس نقطے کا جواب کسی ہمارے عالم نے بڑا خوبصورت دیا کہ جو مشیر ہوتا ہے جنگ کے اندر، صحیح ہے اگر وہ تیر نہ چلائے ہم اسے مان لیتے ہیں، نیزہ نہ چلائے ہم اسے مان لیتے ہیں، تیر نہ چلائے تلوار نہ اٹھائے ہم اسے مان لیتے ہیں، لیکن اگر وہ مشیر میدان جنگ سے بھاگ جائے ماشاءاللہ، کیونکہ مشیر اگر میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو جب وہ واپس پکڑا جاتا ہے تو صرف اس کی ایک سزا ہوتی ہے، وہ سزائے موت ہے، پھر عمر قید بھی نہیں ہوتی، پھر صرف سزائے موت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ واقعاً مشیر تھے تو پھر یہ سزا ان کو جنگ احد میں بھی ملنی چاہیے تھی، جنگ حنین میں بھی ملنی چاہیے تھی، بلکہ حتیٰ کمال یہ ہو گیا جنگ بدر کے بارے میں بھی خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا ہے اللہ نے اس موقع پر انہیں معاف کر دیا، لیکن احد کے موقع پر معافی پانے والے، حنین کے موقع پر معافی پانے والے، بدر کے موقع پر معافی پانے والے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کی شجاعت کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں وہ اور ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مل کے یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور کمال یہ ہو گیا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تھی تو ہر مسلمان ہی کہتا تھا یہ میں نے مارا ہے اس لیے مال غنیمت اس کا میں لوں گا، یہ میں نے مارا ہے اس کا مال غنیمت میں لوں گا، وہ میں نے مارا ہے اس کا مال غنیمت میں لوں گا۔ علی جس کو مارتے تھے مال غنیمت وہیں چھوڑ کر آتے تھے۔ وہ اور ہوتے ہیں جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں جو پالنے والے ہوتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے اندر خون ابو طالب موجود ہے، جو کھلانے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو نمک حلالی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو نمک کھانے کے بعد بھی نمک حلالی نہ کرے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو علی بشر کیف بشر، علی بشر تو ہیں لیکن تم جیسے بشر نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے جب علی تم جیسا بشر نہیں ہے تو نبی تم جیسا بشر کیسے ہو؟ علی ابن ابی طالب کی کیا کہنے ہیں، ان کے نبی کی کیا کہنے ہیں، ہر جنگ میں جوہر شجاعت دکھایا ہے علی ابن ابی طالب نے۔ اور غدیر کا جو موقع آیا تھا جس میں مین آف دا سیریز کا ایوارڈ ملا ہے علی ابن ابی طالب کو، جیسے ہی یہ ایوارڈ دیا گیا ہے یہ ساری جنگوں کو دیکھنے کے بعد، جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ احد، جنگ بدر، ساری جنگوں کو دیکھنے کے بعد اب جب مین آف دا سیریز کا ایوارڈ دیا تو کسی نے آ کر اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہر چیز آپ علی کو دیتے جائیں، ہر رسالت، ہر عہدہ آپ علی ابن ابی طالب کے سپرد کرتے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو خدا آپ پر عذاب نازل کرے، نعوذ باللہ۔ ایک فقرہ میں اور اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ اللہ نے کیا ہے خدا مجھ پر عذاب نازل کرے، ٹھیک ہے عذاب کی دعا کر دی۔ شہید سبط جعفر نے ایک بڑا خوبصورت شعر پیش کیا، خدا انشاءاللہ شعر کے صدقے میں ان کے درجات میں اور اضافہ کرے۔ کہتے ہیں کہ کھل کے کر سکتے نہیں انکار مولا شیخ جی، کھل کے کر سکتے نہیں انکار مولا شیخ جی، حشر ہے پیش نظر حارث بن نعمان کا۔ اس لیے کبھی بھی کھل کر یہ سامنے نہیں آئے، اپنے نفاق کو چھپاتے رہے، نفاق کو چھپاتے رہے، اور کتنے ہی موقع پر چھپایا ہے۔ آپ کی خدمت میں نے وہ مناظرہ پیش کیا تھا، آج میں ایک اور مناظرے کے کچھ جملے پیش کروں گا پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے۔ اور اس بات کو اب اس دوسری بات سے میں ملانا چاہوں گا، توجہ رکھیے گا۔ امام باقر کا ایک مرتبہ سفر شام کی طرف ہوا تو دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے،
لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے، کیوں مجمع لگایا ہوا ہے؟ کہا ایک شخص ابھی غار سے نکلے گا اور وہ ہماری ہدایت کرے گا۔ کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ ایک بہت بڑا عیسائی عالم دین ہے، ایک بڑا راہب ہے، جو سال میں صرف ایک مرتبہ نکلتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ کہا چلیں پھر اس مجمع میں ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ امام باقر بھی اس مجمع میں جا کر کھڑے ہو گئے، عیسائی راہب نکلا ہے۔ راہب کا نکلنا تھا، سارے مجمع پر اس نے نظر دوڑائی، سارے مجمع کے اندر بشر ایک جیسے بشر لگے، سوائے اس کے کہ کیف بشر۔ سوال کیا امام باقر سے، جانتا نہیں تھا، کہ یہ بتائیے آپ عیسائی ہیں یا مسلمان؟ یعنی شکل بتا رہی ہے، یہ مجمع سے جدا ہے، یہ عام انسانوں سے الگ ہے۔ فرمایا آپ بتائیے آپ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں؟ امام باقر نے فرمایا میں امت مصطفیٰ سے ہوں، انہوں نے ہی تو امت مصطفیٰ کی لاج رکھی ہے۔ کہا میں امت مصطفیٰ سے ہوں۔ کہا اچھا آپ مسلمان ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ مسلمانوں میں سے عالموں سے تعلق رکھتے ہیں یا جاہلوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ امام کا کیا انکساری تھی، عاجزی تھی، فرمایا یہ نہیں فرمایا، جبکہ جشتا تھا کہ یہ تکبر کیا جائے، یہ ظاہر کیا جائے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن فرمایا نہیں، میرا تعلق جاہلوں سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی اتنا لطیف جملہ ہے، علماء نے اس جملے کے اوپر بھی بحث کی ہے۔ اگر مولا یہ فرماتے کہ میں عالم ہوں تو یہ چھوٹا لیول ہوتا، لیکن یہ فرما دیا میں جاہل نہیں ہوں، یہ بڑا لیول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے ایک وجہ بیان کی، کہا کہ میں ابھی اپنی بات تو نہیں کر رہا، میں تو اگر طالب علم بھی بن جاؤں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی عالم دین ہو، جب وہ کہتا ہے کہ وہ عالم دین ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف دین کا عالم ہے، باقی چیزوں سے جاہل ہے۔ اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، جب اسے سوال کیا جاتا ہے آپ پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، جاہل ہیں، وہ کہے گا کہ میں عالم ہوں، تو جس فیلڈ میں اس سے پی ایچ ڈی کی ہے اس کا تو عالم ہے، باقی سے جاہل ہے۔ ڈاکٹر اگر کہے کہ میں عالم ہوں، صحیح ہے، آپ طب کے تو عالم ہیں، باقی چیزوں سے جاہل ہیں۔ تو ہر عالم جب یہ کہتا ہے میں عالم ہوں تو خود بخود یہ کہہ رہا ہوتا ہے باقی سے میں جاہل ہوں، لیکن جب امام نے کہہ دیا میں جاہل نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر علم کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ اب راہب تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ساری زندگی کیسے گزارتا رہا، کھاتا پیتا رہا، نہیں کھاتا پیتا رہا، لیکن جو اس نے سوالات کیے وہ کھانے پینے کے سوالات تھے۔ کہنے لگا کہ اے مسلمان یہ مجھے بتا، تیری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ کھائیں گے پیئیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو جنت کے اندر تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ بتا جب انسان کچھ کھاتا ہے تو جو چیز کھائی جاتی ہے وہ پھر خارج ہوتی ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی زحمت ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جنت میں اگر یہ نعمت ہے تو زحمت بھی ساتھ ساتھ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا اگر میں اس زحمت سے بچنے کی مثال اسی دنیا سے دے دوں تو تیرا کیا خیال ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال ہی موجود نہیں ہے؟ امام نے بے اختیار کہا پھر مجھے یہ بتا، ہر انسان اور تجھ سمیت جب انسان بطن مادر کے اندر ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، خدا نے کیا نظام بنایا ہے، کیا ڈائجسٹو سسٹم بنایا ہے، خدا نے کھاتا پیتا ہے، لیکن کسی نے بیان نہیں کیا یہ ڈائجسٹو کیسے سسٹم کام کرتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا تیرے قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان اگر جنت میں جائے گا کچھ کھائے گا پیے گا تو وہ نعمت کم نہیں ہوگی، پھل اٹھا کر کھا لیا وہ پھل دوبارہ سے آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کھاتا رہے، نعمت برقرار رہے، نعمت میں کوئی کمی نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا اگر میں اس کی مثال بھی دنیا سے دے دوں کہ دنیا میں اس کی مثال ہی موجود نہیں ہے، انسان کھاتا ہے چیز ختم ہو جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا اگر چراغ سے چراغ جل جائے،
پہلے چراغ کی روشنی بھی کم نہیں ہوتی، پہلا چراغ بھی نہیں بجھتا۔ امام کا جب یہ جواب سنا کہنے لگا جلا کر، میں نے تجھ سے پوچھا تھا تو عالموں میں سے ہے یا جاہلوں میں سے، تو نے جواب دیا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، اس کا مطلب تو کوئی بڑا عالم نہیں ہے، تو تو کوئی بہت ہی بڑا عالم ہے، تو تو کوئی بہت ہی بڑا فلسفی ہے، تو ہے کون؟ کب میں نے صحیح تو کہا تھا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میرے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، حوالہ یاد رہی کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ فرمانے لگے کہ میں نے یہی تو کہا تھا کہ میرا تعلق جاہلوں سے نہیں ہے۔ اتنا غصے میں آیا، خطبہ دیے بغیر، تقریر کیے بغیر سارے عیسائیوں سے کہنے لگا تم نے آج میری عزت کو پامال کیا ہے، تم نے آج مجھے بے عزت کیا ہے، میں آج رسوا ہو گیا ہوں، آئندہ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ اور یہ کہہ کر اس سے ممبر چھوڑ دیا اور چلا گیا اپنے غار میں، کہتا ہے آئندہ مجھ سے ملاقات نہیں کرنا۔ میں کہوں گا اسی عیسائی سے کسی نے کچھ سیکھ لیا ہوتا، جو ساری زندگی سفرے علی پر آتے رہے، سوالات کرتے رہے، علی بتاتے رہے، وہ کہتے رہے لولا علی لولا علی لولا علی۔ کاش اسی عیسائی سے سبق سیکھ لیا ہوتا، جب کوئی عالم موجود ہو وہاں جاہل کے ویلیو کوئی نہیں ہوتی۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ اتنی جرت تو تم دکھاؤ کہ اگر کہیں سے تمہیں علم ملا ہے اس علم کو مانو، وہ تم سے بڑا عالم ہے، ممبر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور شیخ مفید اور قاضی عبدالجبار کا ظاہر ہے میں نے کل آپ کی خدمت میں مناظرہ پیش کیا تھا، جب شیخ مفید نے جوابات دیے تھے قاضی عبدالجبار نے بھی اتنی غیرت دکھائی تھی، شیخ مفید کو کہا کہ آپ آئیے، آپ ممبر پر بیٹھ جائیے، اور خود ممبر سے نیچے اتر گئے۔ قاضی عبدالجبار کو بھی سلام۔ شاگردوں نے کہا اے استاد آپ کا یہ مقام ہے، آپ نے کیوں یہ مقام چھوڑ دیا؟ کہا مجھ سے بڑا عالم آ گیا ہے۔ یہ عالم کو زیب دیتا ہے کہ وہ ممبر پر آئے، یہ عالم کو زیب دیتا ہے کہ وہ مسطح خلافت پر بیٹھے۔ اور قرآن نے کہا ہے ام تستوی الظلمات والنور، کیا ظلمات نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ اور علی وہ ہیں کیا ہے، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ بس عزیزوں، علی ابن ابی طالب نے جو اپنے جوہر اور اپنے کمالات دکھائے، دعائے ندبہ کا جملہ یہ ہے انہی کمالات کی وجہ سے آپ کی اولاد کو مظلومیت برداشت کرنا پڑی، اور یہی ظلم ایسے تھے کہ جو آج چراغ بن گیا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی، آپ دیکھیے کوئی واقعہ انسان کو یاد نہیں ہے، بڑے بڑے عظیم عظیم واقعات ہوئے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اصحاب رقیم کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، قوم سمود کا واقعہ ہے، قوم صالح کا واقعہ ہے، بڑے بڑے واقعات موجود ہیں۔ ساری چیزیں انسان نے بھلا دی ہے، اگر یاد ہے تو علی کی اولاد کا ذکر یاد ہے۔ اور آج تو حسین کا کاروان کربلا پہنچ گیا، کاش ہم بھی کربلا پہنچتے ہیں، لیکن اگر کربلا نہیں پہنچ سکی اپنے دلوں کو کربلا لے جائیے، اپنی روح کو لے جائیے اور روضہ امام حسین کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ میری روحیں روضہ حسین کا طواف کر رہی ہے، میری روح روضہ عباس کا طواف کر رہی ہے، میری روح بین الحرمین میں آنا جانا کر رہی ہے، میری روح کبھی کف عباس پر جاتی ہے، کبھی مقامی علی اصغر پر جاتی ہے، کبھی مقامی علی اکبر پر جاتی ہے، کبھی نہر فرات جاتی ہے، کبھی خیمہ گاہ میں جاتی ہے، کبھی مقام امام صادق پر جاتی ہے۔ میری روح کربلا میں ہے، لیکن عزیزو آج حسین کربلا پہنچ گئے۔ مولا امام حسین کا جو کربلا پہنچنا تھا، صرف یہ ایک معصوم نہیں ہے جو کربلا پہنچے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ بہت سارے انبیاء ایسے تھے جو پہلے کربلا پہنچے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی کربلا آئے، نوح علیہ السلام بھی کربلا آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی کربلا آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی کربلا آئے، سلیمان علیہ السلام بھی کربلا آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کربلا آئے۔ اور جب یہ کربلا میں پہنچتے تھے، ابھی کربلا بسی نہیں ہے، لیکن کربلا میں داخل ہوتے تھے، گرتے تھے، خون نکلتا تھا۔
ابراہیم جیسا خلیل خدا گھوڑے پر سوار ہیں، کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئے، پتہ نہیں تھا یہ کون سی سرزمین ہے، گھوڑے سے لڑکھڑائے، زمین پر گرے، سر سے خون جاری ہو گیا۔ خدا سے کہنے لگے مالک کیا مجھ سے کوئی ترک اولا ہو گیا تھا؟ اس کی سزا تو نے مجھے دی ہے۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، نہیں ابراہیم، تجھ سے کوئی ترک اولا نہیں ہوا، بات صرف اتنی ہے یہاں پر میرے حبیب کا بیٹا مارا جائے گا۔ وہ جو تکلیف سہنے والا ہے اس تکلیف کو محسوس کرانے کے لیے ہم نے تجھے گھوڑے سے گرا دیا تاکہ تو اس کے ایک زخم کو محسوس کر سکے۔ ہائے ہائے ہائے، تو ایک زخم کو محسوس کر سکے۔ ہائے ابراہیم، آپ نے ایک زخم کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن زینب کبریٰ نے حسین کے سارے بدن کو چھن دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، روحوں کو پرواز دیجئے، کربلا کی سمت جا رہے ہیں ہم کربلا کی سمت آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا، آدم علیہ السلام کربلا میں آئے، آنسو بہایا، ماتم کیا، آگے بڑھ گئے۔ نوح علیہ السلام آئے، آنسو بہایا، آگے بڑھ گئے۔ ابراہیم، سلیمان، موسیٰ اور عیسیٰ آئے، خون بہایا، آگے بڑھ گئے۔ مگر اب جو آ رہے ہیں وہ آگے بڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اب انہیں قیامت تک کربلا میں رہنا ہے۔ جیسے ہی کربلا میں پہنچے آقا نے فرمایا عباس خیموں کو لگا دیا جائے، عماریوں کو بٹھا دیا جائے۔ زینب کبریٰ کا خیمہ لگنا شروع ہوا، عالیہ کا خیمہ لگا۔ ایک مرتبہ دوڑتے دوڑتے بھیا کی خدمت میں آئی، کہنے لگی بھیا یہاں سے آگے بڑھ جائیے، اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، کوچ کر جائیے۔ مولا نے فرمایا کیا بات ہے بہن زینب؟ بہن نے فرمایا بھیا جب میں نے اس کی خاک کو اٹھایا نا، اس کو جب سونگا ہے، میں نے محسوس کیا اس میں آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہیں پر آپ کا خون بہے گا، یہیں پر آپ کا لاشا گرے گا۔ مولا کس دن سے بتا ہے اے بہن صرف میرا لاشا نہیں گرے گا، عباس بھی یہی گرے گا، اکبر بھی یہی گرے گا، اور محمد بھی۔ فرمانے لگے بہن یہیں پر ہمارا کنبہ آباد ہوگا، بہن تو حوصلے سے کام رکھنا، تو صبر کا مظاہرہ کرنا۔ خیمے لگا دیے گئے، دور جو بنی اسد موجود تھے بنی اسد والوں کو حکم دے کر قریب بلایا۔ بنی اسد والے ہاتھ جوڑتے جوڑتے قریب آ گئے۔ مولا نے فرمایا اے بنی اسد والو میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد والوں نے کہا ہم ایسے ہی آپ کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تاریخ یاد رکھے حسین جس جگہ پر موجود ہے وہ حسین کی جاگیر ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ غصبی جگہ پر آ گئے۔ یہ فرق یاد رکھو، وہ اور ہوتے ہیں جو غصبی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں، حسین وہ ہے جو اپنی ملکیت میں رہتے ہیں۔ اس لیے 60,000 درہم کے اندر وہ زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد اس طرح سے وقف کر دی اے بنی اسد والو یہ تمہاری زمین تو ہے لیکن میری 3 باتوں پر عمل کرنا۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو مولا کا پورا وصیت نامہ معلوم ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا اے بنی اسد والو اگر یہاں جنگ ہو جائے اور مجھے مار دیا جائے، اگر یہ میرے جنازوں کو نہ دفنائے، تم قریب آنا میرے لاشے کو دفنا دینا۔ میں کہوں گا مولا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو آنے والے ہیں وہ نہ مشرک ہے، نہ کافر ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے۔ شاید مولا جواب دیں گے کاش عیسائی ہوتے تو ہمارا پاس رکھتے، یہودی ہوتے تو ہمارا خیال رکھتے، لیکن یہ مسلمان امت رسول کہنے والے اولاد رسول کو ایسے ماریں گے، لاشیں چھوڑ کر چلے جائیں گے جیسے نعوذ باللہ دین سے نکل جانے والے خارجی کا لاشا ہو۔ پھر دوسری وصیت فرمائی اے بنی اسد والو جب میری قبر بنا دو، ہماری قبریں تیار ہو جائیں، ہمارا کوئی عاشق دور سے سفر کرتا ہوا کربلا آ جائے، تم سے سوال کرے مولا کی قبر کہاں ہے، بتا دینا یہ غریب کی قبر، یہ امام مظلوم کی خبر ہے۔ آج جتنے جاتے ہیں لبیک یا حسین کہتے ہیں، یہ مولا کی وصیت کا صدقہ ہے۔ اگر مولا نہ کہتے تو ہمیں کیا پتا تھا قبر حسین کہاں موجود ہے۔ جس
جس طرح سے مادر حسین کی قبر مخفی ہے، حسین کی قبر مخفی رہ جاتی ہے، یہ عاشق کہاں جاتے ہیں، کس کو سلام کرتے ہیں، کہاں روتے کہاں ماتم کرتے ہیں، یہ مولا کا احسان ہے۔ بتایا آ کر بتا دینا یہ تمہارے غریب مولا کی قبر ہے۔ تیسری وصیت فرمائی، فرمایا جب کوئی میرا زائر آ جائے نا اسے 3 دن کا مہمان کرنا، اسے 3 دن کا مہمان رکھنا، کھانے کا خیال رکھنا، پینے کا خیال رکھنا۔ شاید کوئی چھوٹا بچہ یہ کہے گا کاش آگا کہہ دیتے ہیں کہ 5 دن کا مہمان رکھنا، 7 دن کا مہمان رکھنا، 3 دن کا مہمان کیوں بنایا؟ بچے سے میں کہوں گا جب 7 محرم کی تاریخ آئے گی نا اس وقت تجھے پتا چلے گا 3 دن کا ذکر کیوں کیا۔ تم 3 دن اچھے طریقے سے کھانا کھانا تاکہ ہماری بھوک کو یاد تم 3 دن تک میٹھا پانی پینا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کر ہماری پیاس کو یاد کرتا۔ آقا کی وصیتیں مکمل ہو گئی۔ میں کہوں گا اے بنی اسد والو تم آقا کو چھوڑ کر نہ جانا، کہاں دور جا رہے ہو، رہو مولا کے ساتھ، اپنے آپ کو مولا کے ساتھ جوڑ دو۔ کچھ بنی اسد والے رک گئے، کچھ دور چلے گئے، واقعہ کربلا ہو گیا، عصر عاشور ختم ہو گئی، یہ خبر شہادت دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی۔ کوفہ میں جب یہ خبر پہنچی، زوجہ حبیب موجود تھی کوفہ کے اندر۔ میں ابھی جناب حبیب کے مصائب سن رہا تھا، مصائب کو مصائب کے ساتھ جوڑ دیجئے گا۔ حبیب اپنے مظاہر کی بھی شہادت کی خبر کوفہ کے اندر پہنچ گئی۔ زوجہ حبیب نے اپنے غلام کو ایک کفن دیا کہ میں نے سنا یہ ہے حسین کو بے گور و کفن کر دیا۔ حبیب کو بھی بے گور و کفن کیا ہوگا، کسی کو کفن نہ دیا ہوگا، لیکن حسین تو پھر حسین ہے، ان کو کسی نے تو کفن پہنا دیا ہوگا۔ جا کر حبیب کو بھی یہ کفن پہنا دینا۔ غلام چلا کربلا پہنچا، لاشوں کو دیکھا، کفن کسی کو نہ پہنا سکا، واپس کفن لے کر کوفہ آیا، پیش کیا زوجہ حبیب کی خدمت میں، کہا یہ کیا ہے، کفن تو واپس لے کر آ گیا؟ کہ میں گیا تو تھا کربلا میں لیکن میں نے لاشوں کو بکھرا ہوا دیکھا، یقیناً حبیب کا لاشا بھی بے گور و کفن ہوگا۔ کہ پھر کیوں حبیب کو کفن نہ دیا؟ کہ میں کیسے حبیب کو کفن دیتا؟ میں نے یہ خیال کیا کہیں فرزند زہرا کا لاشا بے کفن نہ ہو، کہیں فرزند علی کا لاشا بے کفن نہ ہو۔ کہا کیوں کسی کو کفن نہ ملا تھا؟ کہا کوئی لاشا ایسا نہیں تھا جو کفن والا ہو۔ کہا پھر حسین کے لاشے کو ہی کفن دے دیتے، عباس کے لاشے کو ہی کفن دے دیتے، اکبر کے لاشے ہی کو کفن دے دیتے، یہ کفن واپس کیوں لے کر آ گئے؟ کہتا ہے جب میں کربلا پہنچا میں نے بہت ڈھونڈا کہ حبیب کہاں ہے، مجھے حبیب نہ ملے، میں نے بہت ڈھونڈا کہ حسین کہاں ہے، مجھے حسین نہ ملے، میں نے بہت ڈھونڈا عباس کہاں ہے، مجھے عباس نہ ملے۔ کہا کیسے نہ ملے؟ کیونکہ کہنے لگا کیونکہ ملتے تو کیسے ملتے ہیں، انسان کی پہچان ہوتی ہے تو اس کے چہرے سے ہوتی ہے۔ سر کو پیٹو ماتم کرو، ہاں وہی سر جس کو رسول خدا چوما کرتے تھے، جس کو رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے۔ کہا کسی بدن پر سر موجود نہ تھا، میں کس کو کفن پہناتا؟ کہیں ایسا نہ ہوتا فرزند زہرا کا بدن بے کفن رہ جائے اور میں کسی کو کفن پہنا کر آ جاؤں، اس لیے یہ کفن میں لے آیا۔ خود وارث حسین آئیں گے، وہی حسین کو پہچان کر حسین کو کفن کو انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ان آنسوں کو رمال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما،
ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے اس قضیے سے توسل کو قبول فرما۔ مولا متقیان کے فضائل کو بہترین انداز میں بیان کرنے کی سننے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ان تمام کو آباد فرما۔ پروردگار تمام عزاداروں کی عزاخانوں کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت پر معمور افراد کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے جو شام کے مزارات کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما۔ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ پالنے والے جو فرش عزا پر تشریف لائیں ان تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ بیماروں کو شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما۔ بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما۔ بے اولاد مومنین کو سرکار امام حسن امام حسین کا واسطہ ہے اولاد صالحہ اور نرینہ نصیب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو زمانے کے امام کے ناصرین میں قرار فرما اور ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔